انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، حضرت بہلول دانا کے شیخ جنید بغدادی سے 3 سوال۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے جن کا نام بہلول دانا تھا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عام طور پر شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جہاں تھک جاتے تھے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجروب لکھا ہے۔ وہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں غرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف رخ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ شیخ جنید بغدادی کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ جنید بغدادی نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ جنید بغدادی نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے جنید بغدادی کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ جنید بغدادی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ جنید بغدادی نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو قاسم، تم وہ شیخ جنید بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں۔ چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہو کر بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید بغدادی کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے۔ آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ جنید بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ جنید بغدادی سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں شیخ جنید بغدادی، جو کھانا کھانے کے طریقے نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے۔ جنید بغدادی نے جواب دیا، جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے حلقے خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کی طرف توجہ دلواتا ہوں۔ یہ خیال کرتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ باتیں اور بھی بیان کر دیں۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ جنید بغدادی نے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ جنید بغدادی بولے، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد جنید بغدادی نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔
بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ جنید بغدادی نے کہا، جی ہاں معلوم ہے، اچھا بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ جنید نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو ہاں کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔